بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تحسین السیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے. ایک مکی زندگی، دوسرا مدنی زندگی. مستوی اول میں فرسٹ سمسٹر میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پڑھی تھی، اور مستوی ثانی میں سیکنڈ سمسٹر میں ہم مدنی زندگی پڑھنا شروع کریں گے. مکی زندگی اور مدنی زندگی، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اسے مکمل مکی زندگی کہا جاتا ہے. مکی زندگی میں مکہ کے واقعات، مکہ کے باہر کے واقعات، طائف کے واقعات سب آ جاتے ہیں. طائف مکہ میں نہیں ہے، مگر طائف کا واقعہ بھی مکی زندگی میں آئے گا، کیونکہ مکی زندگی کا مطلب ہجرت سے پہلے کی زندگی، اور مدنی زندگی کا مطلب اب اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد کی زندگی. ہجرت کے بعد جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے اسے مدنی زندگی کہتے ہیں. مدنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال پر مشتمل ہے. مکی زندگی میں نبوت والی زندگی 13 سال، اور نبوت سے پہلے کی زندگی 40 سال. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر مدینہ کی جانب ہجرت کرنے تک آپ نے 53 سال مکہ میں گزارے ہیں، اور زندگی کے آخری 10 سال، چونکہ آپ کی عمر 63 سال تھی، تو آخری 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزاری. آپ کو نبوت ملی تھی 40 سال کی عمر میں. اس طرح سے نبوت والی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ 23 سال پر مشتمل ہے، اور یہی وہ 23 سال کا عدد اور نمبر ہے جس میں قرآن مجید کے نزول کی تاریخ سمجھ میں آتی ہے. جب پوچھا جائے قرآن مجید کتنے سال میں نازل ہوا تو جواب ہوتا ہے کہ 23 سال میں نازل ہوا. 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، لیکن نزول کا جو زمانہ ہے وہ مسلسل 23 سال ہے. یک بارگی مکمل قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کیوں کرتے ہیں؟ ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کسی علاقے میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، دین میں رکاوٹیں کھڑی ہونے لگے، تو اس شہر کو چھوڑ کر ایسے شہر کی طرف منتقل ہونا جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہو، دین کی دعوت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ہجرت. اس لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے. اسے حبشہ کی ہجرت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، اسے طائف کی ہجرت نہیں کہتے. وہ طائف کی ہجرت نہیں تھی، مطلب یہ تھا کہ شہر چھوڑ دینے کو ہجرت نہیں کہتے.
آپ وہاں صرف دعوت کے لیے گئے تھے، وہ ایک دعوتی سفر تھا۔ لیکن حبشہ کی جانب جو مسلمان گئے تھے، وہ صرف دعوتی سفر نہیں تھا، وہ ہجرت تھی۔ کیونکہ مکہ میں جینا، مکہ میں دین پر عمل کرنا، دین کی دعوت دینا، یہ مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے مسلمان حبشہ کی طرف چلے گئے تھے، کیا کہ وہاں پر دین پر عمل کرنا آسان تھا۔ مکہ کافروں کا تھا، مکہ میں کافروں کی حکومت تھی، مکہ کافروں کا نہیں ہے، مکہ مسلمانوں کا ہے۔ مکہ کو آباد کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، لہذا مکہ شہر کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی، نبی نے رکھی، اور اس کے پہلے آباد ہونے والے لوگ مسلمان تھے، نبی اسماعیل علیہ السلام تھے، اور بعد میں پھر کفار یہاں حاکم بن گئے۔ لیکن اس وقت جب نبی موجود تھے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، اس وقت مکہ میں حکومت کافروں کے ہاتھوں میں تھی، اور حبشہ وہ بھی کافر ملک تھا۔ مکہ بھی کافر حکومت کا، اور حبشہ بھی کافر حکومت کا، لیکن اس جگہ پر دین پر عمل کرنا آسان تھا۔ تو ہجرت اسے نہیں، صرف اس لیے نہیں، اسے نہیں کہتے کہ کافروں کے ملک سے مسلمانوں کے ملک کی طرف جانا۔ اگر ایسا ہے تو پھر حبشہ کی طرف ہجرت، اس کو ہجرت نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کا ملک نہیں تھا۔ تب ہجرت کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم نے شروع میں بتایا، کسی بھی شہر سے کسی بھی شہر کی طرف، یا کسی بھی ملک سے کسی بھی ملک کی طرف، چاہے حکمران کوئی بھی ہو، جس جگہ پر دین پر عمل کرنا، دین کی دعوت دینا مشکل ہو، وہاں سے نکل کر ایسی جگہ جانا جہاں دین پر عمل کرنا، دین کی دعوت دینا آسان ہو، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے۔ صرف تکلیف ہو اس کے لیے ہجرت کیا جانا چاہیے ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی دعوت میں مکمل رکاوٹ ہو تب ہجرت کرنا چاہیے۔ ورنہ تکلیف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً مکہ مکرمہ میں 10 سال تک رہی۔ شروع کے 3 سال جو خفیہ دعوت کا زمانہ تھا، اس زمانے کے بعد مسلسل 10 سال تک آپ تکلیف میں رہے، آپ کو بہت تکلیف دی گئی تھی، لیکن دعوت بھی جاری تھی، مکہ میں اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ عمر فاروق مسلمان وہیں پر ہوئے، حمزہ بھی وہیں مسلمان ہوئے، عثمان بھی وہیں مسلمان ہوئے، اور اس طرح سے کئی صحابہ مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اور مکہ کے باشندے ہی نہیں، بلکہ باہر سے آنے والے لوگ بھی یہاں مسلمان ہو کر جاتے تھے۔ یہاں پر مسئلہ اتنا تھا کہ لوگوں کی نگاہ میں آنا نہیں ہے، مسلمان نماز پڑھتے تھے لیکن چھپ کر پڑھتے تھے، نبی بھی نماز پڑھتے تھے، کعبے کے سامنے پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھار نماز میں آپ کو دشواری ہو جاتی تھی، لوگ آپ کو تکلیف دیتے تھے، لوگ آپ کی دعوت کو روکنا چاہتے تھے، مگر پھر بھی آپ کی دعوت جاری تھی، آپ اپنا کام کرے جا رہے تھے۔ آخر میں جب کفار مکہ نے دار الندوہ میں اس بات کا عہد کر لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے کے لیے باقاعدہ مکہ کے تمام قبائل متفق ہو گئے تھے، تب آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔
اس سے پہلے تک لوگ صرف پریشان کرتے تھے، گالی دیتے تھے، بہتان تراشی کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور ہاتھ کا استعمال کر لیتے تھے، زیادہ تر زبان کا استعمال کرتے تھے، راستے میں کچرا پھینک دیتے تھے، اور آپ قرآن مجید پڑھتے تو شور مچاتے تھے۔ اس طرح کے واقعات چل رہے تھے، لیکن منظم طور پر مکہ والوں نے کبھی بھی آپ کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حتیٰ کہ جب آپ کا بائیکاٹ ہوا تھا اور شیب ابی طالب میں آپ 3 سال رہے تھے، تو اس درمیان میں اس بائیکاٹ کا خاتمہ کروانے والے وہ مکہ کے ہی مشرکین تھے، وہی لوگ تھے۔ اور مسلمانوں پر جب کہیں ظلم ہوتا تھا، کوئی پریشانی ہوتی تھی، تو مسلمانوں کے اپنے قبیلے کے لوگ پھر انہیں بچاتے بھی تھے۔ لیکن نبی کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش اجتماعی شکل میں نہیں ہوئی تھی۔ دار الندوہ میں یہ میٹنگ ہو گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں تھے۔ نبوت کے بعد تقریباً 13 سال آپ گزار چکے تھے۔ نبوت کا 14واں سال شروع ہو گیا تھا۔ سفر کا مہینہ تھا، 26 تاریخ تھی، یعنی 26 سفر۔ 13 سال مکمل ہو گئے، 14واں سال محرم اور سفر، نبوت کا 14واں سال شروع ہو گیا تھا۔ پہلا مہینہ ختم ہوا، دوسرا مہینہ ختم ہونے کے قریب تھا۔ 26 سفر کو، نبوت کے 14ویں سال، صبح کے وقت میں، جمعرات کے دن، کفار مکہ بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ دار الندوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور نبی کو قتل کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے وہاں سے اٹھتے ہیں۔ جب اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا، یہ اتفاق، یہ میٹنگ بہت راز کے ساتھ ہوئی تھی، کیونکہ نبی کا خاندان مدینہ میں ہے، مسلمان بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں، تو چاہتے تھے کہ کوئی اس میں رکاوٹ نہ ڈال سکے، اس لیے قتل کی اس سازش کو مکمل راز میں رکھا گیا۔ جنہیں کام کرنا ہے انہی کو پتا ہے، دوسروں کو اس کی کوئی خبر نہیں۔ جنہیں تلواریں لے کر جانا ہے اور نبی پر حملہ کرنا ہے، قتل کرنا ہے، انہی کو پتا تھا، ان کے علاوہ مکہ میں لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات آپ کو اپنے بستر پر نہیں سونا ہے، اور آج ہی کی رات آپ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ شہر چھوڑ دینا ہے۔ آنن فانن اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا۔ جمعرات کا دن تھا، جب یہ رات آئی، اس رات کو جمعہ کی رات کہتے ہیں، کیونکہ اسلامک کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں۔ تو جمعہ کی رات آئی، تو اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلے، غار ثور کی طرف چلے گئے۔ جمعہ کا دن شروع ہو گیا۔ غار ثور میں آپ جمعہ
ہفتہ اور اتوار، محرم کی 27 28، یا سفر کی 27 28 اور 29 تاریخ، جمعہ ہفتہ اتوار، یہ 3 دن آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ اور جب اتوار کا دن ختم ہو رہا تھا، پیر کی رات آئی تھی، تو اس وقت عبداللہ بن اریقط، جن کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سواریاں دی تھی کھلا پلا کر تیار کرنے کے لیے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ کو اتنا اتنا معاوضہ دیا جائے گا، آپ فنا وقت میں، یعنی پیر کی رات، غار ثور کے پاس یہ 2 سواریاں لے کر آئیے اور ہم دونوں کو مدینہ پہنچائیے۔ ایسے راستے سے جو راستے عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یا لوگ اس راستے پر آنا جانا نہیں کرتے ہیں۔ عبداللہ بن اریقط لیثی، یہ ایک کافر تھا۔ وعدے کے مطابق پیر کی رات یہ غار ثور کے پاس پہنچ گیا، اور پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ایک غلام عامر بن فہیرہ، اور چوتھے عبداللہ بن اریقط لیثی، یہ 4 افراد 2 سواریوں پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ اس طرح سے یہ ہجرت کی شروعات ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قباء کی وادی میں پہنچے۔ وہاں جا کر آپ نے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ وہاں پہنچ کر پھر وہاں بھی آپ نے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی، اور اس طرح یہ ہجرت آپ کی مدینہ منورہ کی طرف مکمل ہو گئی۔ تو تقریباً ماہ سفر ختم ہونے کے بعد جو پیر کی رات آپ نکلے تھے، وہ پیر کی رات ربیع الاول کی گویا کہ پہلی تاریخ تھی۔ پیر کو نکلے، اور ربیع الاول کی 8 تاریخ پیر کے دن، نبوت کے 14ویں سال میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی وادی میں داخل ہو گئے تھے۔ تو ہجرت کا یہ سفر 1 ربیع الاول سے لے کر 8 ربیع الاول تک چلتا رہا۔ اس سے پہلے 3 دن آپ غار ثور میں رہے۔ اگر اسے بھی ملا لیا جائے تو اس طرح سے تقریباً یہ 3 اور وہ 8، 11 دن قریب قریب مکمل یہ ہجرت کا سفر ہوا، مکہ سے لے کر مدینہ منورہ تک۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ، ایک وہ شہر جہاں سے آپ نکل رہے تھے، دوسرا وہ شہر جہاں آپ داخل ہو رہے تھے۔ جس جگہ سے آپ نکل رہے تھے، وہاں کے لوگ مکہ شہر کے باہر آپ کو تلاش کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے قریش کے سامنے پیش کیا جائے، بدلے میں 100 اونٹ انعام حاصل کر لیں۔ وہیں دوسری طرف مدینہ منورہ، جہاں آپ داخل ہو رہے تھے، وہاں کے لوگ
شہر کے باہر صبح و شام آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ آئیں گے اور ہم خوشی سے آپ کا استقبال کریں گے۔ ایک ہی وقت میں دو شہروں کے لوگوں کا مزاج، ان کی فکر الگ الگ تھی۔ ایک شہر کے لوگ تلاش کر رہے تھے کہ آپ کو پکڑیں اور قتل کر دیں، اور دوسرے شہر کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آپ آئیں اور آپ کی مہمان نوازی ہم کریں۔ سب سے پہلے دیدار ہمارا ہو، ان خوش نصیبوں میں نمبر ایک ہمارا نام آئے کہ ہم نے سب سے پہلے آپ کے قافلے کو دیکھا ہے۔ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ میں نے سب سے پہلے نبی سے ملاقات کی ہے۔ لوگ اسے فخر سمجھ رہے تھے، اپنی خوش نصیبی سمجھ رہے تھے کہ ہمیں دنیا تو بہت ملی ہے، ہم آخرت چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے والے آخرت کی فکر میں تھے، اور جہاں سے نبی نکل رہے تھے وہ دنیا کی فکر میں مبتلا تھے۔ یہ ایک خلفیہ تھا ہجرت کا، دو جگہ کی دو قوموں سے متعلق۔ یہ بھی عرب ہیں اور وہ بھی عرب ہیں، دونوں بھی عرب ہیں، اور دونوں شہر آپ کے اپنے لوگوں کا شہر تھا۔ مکہ تو وہ شہر ہے جہاں آپ پیدا بھی ہوئے، جہاں آپ کے والد پیدا ہوئے۔ مدینہ وہ شہر ہے جہاں آپ کے دادا پیدا ہوئے، عبد المطلب۔ عبد المطلب کی پیدائش مدینہ میں ہوئی، دادا کی پیدائش مدینہ کی ہے، اور والد محترم کی پیدائش مکہ کی ہے، اور آپ کی اپنی پیدائش بھی مکہ کی ہے۔ والد پیدا مکہ میں ہوئے اور انتقال مدینہ میں ہوا، دادا پیدا مدینہ میں ہوئے اور ان کا انتقال مکہ میں ہوا، ماں کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور انتقال مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہوئی۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں شہر اپنے شہر تھے، مگر اپنے اس وقت اپنے ہوتے ہیں جب وہ حق پر ہوں۔ اگر اپنے حق پر نہ ہوں تو اسلام ایسے اپنوں کا ساتھ دینے سے منع کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا ہے کہ والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، کوئی بھی ہوں، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کہا انہ لیس من اہلک، بیٹا آپ کا اپنا ہے لیکن پھر بھی وہ پرایا ہے، کیونکہ جو اپنا ہوتے ہوئے آپ کی بات نہ مانے وہ اپنا کہاں سے ہوا؟ انہ لیس من اہلک، اللہ نے کہا وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہیں، یعنی وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، آپ کے فرما برداروں میں سے نہیں ہیں۔ اپنا انسان اپنا کب ہوتا ہے؟ جب اپنا فرما بردار ہو، اپنا خیر خواہ ہو، اپنی بات ماننے والا ہو۔ جو اپنا ہے لیکن اپنے سے بغاوت کرے، اپنا ہوتے ہوئے دھوکہ دے، اپنا ہوتے ہوئے مخالفت کرے، تو پھر ایسے اپنے سے کیا فائدہ؟ تو مکہ کے لوگ اپنے تھے، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ہدایت دے دی، اور پھر بعد میں سن 8 ہجری کو یہ مکہ بھی مکمل طور پر مسلمانوں کا ہو گیا۔
جو اپنے تھے اب وہ ڈبل اپنے ہو گئے، رشتہ داری بھی تھی، اب ساتھ میں وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے، وہ زندگی اب یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ پیر ربیع الاول کی 8 تاریخ، اور نبوت کے بعد 14واں سال، جس کو کہتے ہیں ہجرت کا پہلا سال، نبوت کے بعد کا 14واں سال، جسے کہتے ہیں ہجرت کا پہلا سال۔ ہجرت کا یہ پہلا سال تھا جب آپ یہاں سے نکلے تھے، یہ پہلا سال یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہیں سے ہجری تاریخ بنائی ہے، اور پھر آپ مدینہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ میں 10 سال آپ نے زندگی گزاری، 10 سال میں مدینہ کے لوگوں کی اصلاح کی، وہاں لوگ مسلمان ہوئے۔ جو ان مسلمانوں کو تنگ کرنا چاہتا تھا، یا جو وہاں رہتے ہوئے بھی نبی کو قتل کرنا چاہتا تھا، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ جو قبیلے تھے، پھر ان قبائل کو وہاں سے کھدیڑ دیا گیا، اور پھر یہ پورا کا پورا مدینہ منافقین سے، یہودیوں سے، اسلام دشمنوں سے پاک ہو گیا، اس لیے اس کو مدینہ پاک کہتے ہیں۔ وہ مدینہ پاک ہو گیا مکمل، ایسے تمام فسادیوں سے وہ پاک شہر، اسلام کا وہ پہلا مرکز جہاں سے اسلامی قوانین نافذ ہوئے۔ اسلام کا اصل مرکز تو مکہ ہے ہی، لیکن اسلامی قوانین جس شہر سے نافذ ہوئے وہ شہر مدینہ منورہ ہے۔ یہاں سے اسلام کے تمام قوانین نافذ ہو گئے، مسلمانوں کو ایک قوت ملی، مسلمانوں کو ایک حکومت ملی، مسلمانوں کو ایک رہنما ملا، اور مسلمانوں کی ایک طاقت بن گئی۔ مختلف علاقوں سے مسلمان پھر وہاں جمع ہونے لگے۔ جو حبشہ گئے تھے وہ مسلمان مدینہ آ گئے، جو مکہ میں رہ گئے تھے وہ بھی موقع کے حساب سے چھپ چھپ کر جیسے جیسے ممکن ہوا ویسے ویسے مدینہ کی طرف منتقل ہو گئے۔ اب جب ایک ایک مرتبہ ہجرت ہو چکی ہے مدینہ منورہ میں، تو اب یہاں اس شہر کو انتہائی مضبوط بنانا لازمی تھا، ضروری تھا، کیونکہ پھر اس شہر کو چھوڑنا، کسی اور جگہ منتقل ہونا، یہ بار بار منتقلی سے مسلمانوں کو دشواری ہو سکتی تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو محفوظ کرنے کے لیے بے انتہا محنت کی، داخلی دشمنوں کا صفایا کیا، اور خارجی دشمن جب جب بھی سینہ تان کے آتے تھے، ان سب کو یہ سبق سکھا دیا گیا کہ آئندہ آنا تو جھک کر آنا، اکڑ کر نہیں آنا ہے، یہ مدینہ ہے۔ وہ دن گزر گئے جب آپ گلیوں میں، محلوں میں، ہمارے گلوں میں، ہمارے پیروں میں رسیاں باندھ کر گھسیٹتے تھے، اور ہم تمہیں اف تک نہیں کہتے تھے۔ وہ دن گزر گئے جب تم مردوں کو، عورتوں کو باندھ کر مارتے تھے۔ اب تمہیں باندھا جائے گا اگر تم شرارت کرو گے، تمہارے ہر جرم کا حساب لیا جائے گا۔ جسے آنا ہے اچھی نیت سے مدینہ آئے، جو شرارت کی نیت سے مدینہ آئے گا تو اس کی ہمیں آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا سسٹم بنا دیا۔ پھر بدر ہوئی، بدر میں 70 لوگ مارے گئے، 70 کفار مکہ کو ایسے سبق سکھایا گیا جنہیں ایسا لگتا تھا یہ وہ لوگ
جن کو ہم جب چاہتے مارتے تھے، جب چاہے ان کے منہ پہ تھوکتے تھے، جب چاہے ان کے اوپر اوجری ڈال دیتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ۔ یہ بھلا ہم سے کیا جنگ کریں گے؟ یہ ہمارے ستائے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے مجبور لوگ ہیں۔ بدر کے مقام پر انہوں نے آزمانا چاہا، اور پھر انہیں یہ مہنگا پڑ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، اور اس طرح سے اور دیگر بڑے بڑے لوگ، 70 لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ مکہ کی شرارتوں کی جو جڑ تھی وہ جڑ کاٹ دی گئی۔ اس کے بعد احد کا میدان وہ میدان بنا، اس میں مسلمانوں کو ایک بھاری نقصان ہو گیا۔ نقصان کے باوجود مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، کفار کو بھاگنا پڑا وہاں سے۔ اس کے بعد کفار مکہ نے پھر ایک تیسری بڑی جنگ لڑی، اس کو جنگ خندق کہتے ہیں، اور اس خندق میں ان کی خندق بن گئی۔ ایسے کھدائی ہوئی ان کی زندگی کی کہ وہاں سے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد سے ہم کبھی بھی مدینہ کی طرف بری نگاہ نہیں دوڑائیں گے۔ اور مخالف میں ادھر نبی نے یہ اعلان کر دیا، آج کے بعد سے تم ہمارے شہر پر حملہ کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد کوئی جنگ ہوئی تو یاد رکھنا، وہ جنگ مدینہ میں نہیں، وہ مکہ میں ہوگی، تمہارے گھروں پر ہوگی۔ وہاں ہم آئیں گے اور وہاں تمہیں ماریں گے، تمہیں وہاں سبق سکھائیں گے۔ بہت ہو گیا، مدینہ مکہ میں تھے وہاں مارتے تھے، مدینہ میں آئے تم نے مدینہ میں بھی ہمارا جینا دوبر کر دیا، تم چاہتے ہو کہ ہم یہاں سے بھی تباہ ہو جائیں، یہاں بھی نہ رہ سکیں؟ لہذا اب پانی سر سے اونچا ہو گیا، آئندہ کبھی سوچو گے، سوچنے سے پہلے ہم مکہ پہنچ جائیں گے اور تمہاری جڑیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا، کفار ڈر گئے، گھبرا گئے، بکھر گئے، مجبور ہو گئے، ایک ایک کر کے نبی کے دربار میں حاضر ہونے لگے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب کچھ کر لیا ہم نے، اب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ہی ہم سب کا معبود ہے، آپ برحق نبی ہو، خواہ ہم نے آپ سے پنگا لیا ہوا تھا۔ یہاں سے پھر سارا ماحول بدل گیا۔ جیسے مدینہ میں تکبیر کے آوازیں بلند ہوا کرتی تھی، اب ویسے کعبے کی چھت کے اوپر سے تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اور جیسے مکہ مسلمان ہوا، اس کے بعد مدینہ کے لیے راستہ اور زیادہ ہموار ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر علاقے، یمن ہے، حبشہ ہے، مصر ہے، بصرہ ہے، کوفہ ہے، ایران ہے، یہ روم ہے، یہ سارے علاقوں میں اسلامی سفیر بھیجنے لگے تاکہ وہاں تک بھی اب اسلام کی دعوت پہنچائی جائے۔ پھر آخر میں جب آپ کی زندگی کے ایام ختم ہونے لگے تو آپ نے حج کا اعلان کیا، مینا کی وادی میں آپ پہنچے، صحابہ سے، آپ مسلمانوں سے آپ نے خطاب کیا۔ اس وقت آپ کے سامنے 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان ایک میدان میں موجود تھے۔ گنتی کے گنتی کے چند مسلمان تھے مکہ سے نکلتے ہوئے۔ جب 10 سال مکمل ہو رہے تھے تب ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی ان 10 سالوں کے اندر اندر۔ اس کے بعد پھر وہ مہینہ بھی آ گیا جس مہینے میں آپ کو اپنے رب سے ملاقات کرنی تھی۔ وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ۔ ربیع الاول کی 1 تاریخ کو آپ نکلے تھے سور سے، 8 تاریخ کو پہنچے تھے قبا میں، اور پھر یہی ربیع الاول کا مہینہ جب 9 تاریخ آئی تو اسی میں آپ پیدا بھی ہوئے تھے، اور پھر 12 آئی تو اس میں پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے۔ یہاں تک کہ ہے مکمل مدنی زندگی،
یہ مدنی زندگی اور مکی زندگی کا تھوڑا سا خلاصہ ہے۔ اور اس مدنی زندگی کے درمیان میں ہجرت کے بعد سے لے کر آپ کی ربیع الاول کی اس 12 تاریخ تک جو جو واقعات پیش آئے تھے، ان واقعات کو ان تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے اس مستوی میں، جو مستوی ثانی ہے، دوسرا مستوی، اس دوسرے مستوی کے اندر انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہیں گے، اور اس سے ہم سبق بھی حاصل کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔